غوث پاک اور بادشاہ کی ملازمہ کا واقعہ۔ بادشاہ کے محل میں کام کرنے والی ملازمہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی، بادشاہ اسے سزا کے طور پر اس کے ساتھ ہم دستری کرتا اور دل بھر جاتا غلاموں کے حوالے کر دیتا۔ پھر غلام ملازمہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اور محل کی ساری ملازمہ بادشاہ سے ڈرتی، کیونکہ اگر کوئی ملازمہ بادشاہ سے سوال کرتی تو بادشاہ ملازمہ کے گھر والوں کو بندک بنا لیتا اور 3 دن انہیں بھوکا رکھتا۔ اگر کوئی ملازمہ محل سے بھاگنے کی کوشش کرتی تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ بادشاہ سے ساری بستی کے لوگ پریشان تھے۔ اگر کوئی بستی میں بادشاہ کے بارے میں بات کرتا پکڑا جاتا تو اسے کوڑوں کی سزا دی جاتی۔ ایک دن اس بستی سے غوث پاک کا گزر ہوا۔ جب بستی والوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور غوث پاک کو جانے کو کہنے لگے۔ آپ نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور تھکا ہوا ہوں، کچھ دن یہاں رکوں گا پھر چلا جاؤں گا۔ بستی والوں نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ تمہیں تو سزا دے گا اور ساتھ میں اسے بھی سزا دے گا جو تمہیں پناہ دے گا۔ آپ نے جب بستی والوں کی یہ بات سنی تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے بستی والوں سے کہا کہ مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی سزا نہیں دے سکتا جب تک میرا رب کا حکم نہ ہو۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک لڑکی مدد کی دھاڑ لگاتے ہوئے دوڑی چلی آتی ہے۔ جب بستی کے لوگوں کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے تو بستی کے لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور کوئی اس لڑکی کی مدد نہیں کرتا۔ وہ لڑکی جب بادشاہ کے غلاموں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتی ہے تو غوث پاک کے قدموں میں گر جاتی ہے اور روتے ہوئے مدد کا کہتی ہے۔ اتنے میں غلام آ جاتے ہیں اور غوث پاک کو کہتے ہیں، اجنبی اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ اور آپ غلاموں کو جانے کا کہتے ہیں۔ غلام آپ کی یہ بات سن کر زور زور سے ہنستے ہیں اور آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ ایک غلام غوث پاک کو کہتا ہے، پہلے ہم اس لڑکی کو بادشاہ سلامت کے پاس لے جائیں، پھر دیکھیں گے تجھے۔ غوث پاک کہتا ہے، اس لڑکی کو لے کر جانے سے پہلے تمہیں میری فوج سے لڑنا ہوگا۔ غلام ہنستا ہے اور کہتا ہے، بلا اپنی فوج کو، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور غلاموں کو کہتے ہیں، اپنی چاروں طرف دیکھو، میری فوج آ رہی ہے۔ جب غلام اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنی طرف فوج کو آتا دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں، یہ جنات کی فوج ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنات کی فوج غلاموں پر چڑھ دوڑتی ہے اور غوث پاک جنات کی فوج کو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو یہاں لایا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات کی فوج بادشاہ کو غوث پاک کے پاس لے کر آتی ہے اور بادشاہ رونے لگتا ہے اور معافیاں مانگتا ہے۔ بستی والے جب بادشاہ کو اس حال میں دیکھتے ہیں تو بادشاہ پر پتھروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ تب تک وہ پتھر برساتے ہیں جب تک بادشاہ مر نہیں جاتا اور غوث پاک پھر اپنی منزل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔